بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 158 سے ہم ترجمے کا آغاز کریں گے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اس آیت سے پہلے جو بات چل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کے پس منظر میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور خداوند عالم مومنوں کو ترغیب دیتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی اپنے منافق قسم کے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں نکلنے لگے یا جنگ پہ جانے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ ہوتے اور نہ مرتے۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو خدا کی دید سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 157 میں جو کل آخری آیت پڑھی تھی کہ اگر تم خدا کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا موت آ جائے تمہیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو، یعنی جو تمہیں دنیا پیاری ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اور مال دنیا جو تم جمع کرتے پھرتے ہو، اگر خدا کے راستے میں تم مار دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، وہ جو تمہیں دے گا وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو۔ یہی بات آگے چلتی ہے آیت نمبر 158 سے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تمہیں موت آ گئی یا تم قتل کر دیے گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی طرف تمہیں محشور کیا جائے گا، اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، رسول اللہ کی نرمی کا بیان ہے۔ رسول اللہ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، تو اللہ فرما رہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہیں، یعنی یہ نرم مزاجی اللہ کی خاص رحمت سے اے رسول آپ کو عطا ہوئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو یعنی سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے، سخت دل والے ہوتے، تو یقیناً یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس نہ ٹکتے۔ اگر آپ کا مزاج بد مزاجی ہوتی، خوش اخلاق آپ نہ ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، نرم دل نہ ہوتے، تو یہ جو آج آپ کے آس پاس لوگ ہیں ایمان قبول کیا جنہوں نے، یہ بھاگ جاتے۔ آپ توجہ فرمائیں، بد اخلاقی کتنی بری صفت، بد اخلاقی کتنی بری صفت۔ ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے میسج کیا واٹس ایپ پر، بہت پریشان تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہہ رہا تھا کہ ہم رہتے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں، کچھ کی شادی ہو گئی ہے، کچھ کی شادی نہیں ہوئی۔ کہا سب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، سب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اور سبب ان کی زبانیں، اور وہ کہہ رہے تھے جی کوئی آپ حساب کر دیں، کوئی تعویذ جو ٹائپ کے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس میں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ بد زبانی کا نتیجہ یہ ہے۔ اب بد زبانی ہم نہ چھوڑیں، بد اخلاقی نہ چھوڑیں، جس کا نتیجہ ہوا ہے اس میں، اور کہیں جی کسی نے جادو کر دیا تو ہمارا حساب کرو تو فلان کرو۔ سب سے بڑا جادو تو شیطان کا یہ ہے کہ انسان بد اخلاق ہو جائے۔
سگے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، کئی جگہ پہ ہوتا ہے، سگے بہن بھائی میاں بیوی ایک دوسرے سے کٹ آف، بعض جگہوں پر ماں بیٹا، ماں بیٹی، باپ بیٹا، باپ بیٹی ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا۔ یہ اتنی بری صفت ہے، سخت دل، نرم نہ ہونا، بد مزاج ہونا، کہ رسول اللہ کو اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ بھاگ جاتے۔ یہ آپ کے پاس جو اکٹھے ہیں آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سخت مزاج والا انسان، لوگوں کو دل ہی نہیں کرتا اس کے پاس بیٹھنے کہ کیا اس سے بیٹھ کر کیا انسان کو ملے۔ زیادہ سے زیادہ توقع یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سخت بات سن کر وہاں سے اٹھنا پڑے۔ البتہ یہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو کہا گیا ہے، بچوں کو کہا گیا ہے کہ والدین تم پہ ستم بھی کریں، تم غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے ان کی طرف، تو دین نے یہ بتایا ہوا۔ لیکن والدین سے بھی کچھ چیزیں جو اثر رکھتی ہیں، اگر کرو گے تو نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ان کو کہا گیا تم نے اچھے رہنا ہے، لیکن کتنے اچھے رہتے ہیں؟ اب ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں۔ ہر ایک کو خدا نے اپنی ڈیوٹیز بتائی ہوئی ہیں، والدین کو کیا کرنا چاہیے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے، میاں کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کو آپس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو خرابی کر لیں، باقی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ سر جو خدا کا نیک بندہ ہوگا وہ کرے گا، برداشت کرے گا، قربانی دے گا، اثار کرے گا، لیکن کتنے ہیں؟ عام طور پر ان بد اخلاقیوں اور بد زبانیوں اور سختی کے نتیجے میں رشتے، قریبی ترین رشتے بھی آپس میں دوریاں اختیار کر لیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔